یہ بنگلہ دیش سے کسی نے سوال دیا ہے اس دفعہ جب گیا تھا حضور. سورہ البقرہ کی اس آیت سے متعلق ہے کہ انی عالم غیب السماوات والارض وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون. فرشتوں کو مخاطب ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ انی عالم ما تبدون وما کنتم تکتمون. تو ان کا سوال یہ ہے کہ فرشتے جو ہیں یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی چیز مخفی رکھ سکتے ہیں یا ظاہر کر سکتے ہیں؟ تو پھر یہ کس قسم کا سوال ہے؟ یہ ان کا کیا مطلب میں سمجھا نہیں سوال کو. آیا یہ فرشتے ہیں یا انسان کی روپ میں فرشتے ہیں؟ نہیں فرشتوں کو کیا ہے اللہ تعالیٰ نے پڑھے نا آیت پوری. آیت یہ ہے قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال علم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض. آدم کو ہے، فرشتوں کو مخاطب نہیں کیا. آدم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں کو اسماء کے متعلق بتاؤ یہ کیا ہیں. فرشتوں کو تو خود پتہ نہیں تھا وہ کیا اسماء تھے، ان کا علم فرشتوں کو نہیں تھا. اس کے متعلق مفسرین کی مختلف آراء ہیں. ایک یہ ہے کہ اسماء سے مراد وہ صفات باری تعالی ہیں جن کا فرشتوں سے تو تعلق نہیں تھا. مثلا غفور الرحیم ہے، وہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے، اور فرشتوں میں تو گناہ ہوتے ہی نہیں. جب ان سے گناہ نہیں ہوتے تو ان کو بخشنے کا پتہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے. قصدی کہ وہ ایسی صفات تھیں جن کا تعلق فرشتوں سے نہیں تھا، صرف انسانوں سے ہونا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بتایا کہ ان کو یہ بتاؤ کہ یہ ہیں وہ باتیں. دوسری بات یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ اسماء جو ان کے بعد ان کی پشت میں سے نبیوں کے ہوں گے وہ سناؤ ان کو، تاکہ پتہ چل جائے ان کو کہ کس قسم کے لوگ آنے والے ہیں. ان کا یہ خیال تھا کہ فرشتوں نے تو یہ کہا تھا کہ کس کو پیدا کرو گے جو زمین میں خون بہائے گا، کچھ تو خون بہا کرے گا. اس کا جواب ہے یہ کہ جب بھی خدا تعالیٰ کے انبیاء آتے ہیں تو زمین میں خون بہانے والے مخالف ہوا کرتے ہیں، ان کے وہ جوابی کارروائی کرتے ہیں ہمیشہ. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ سارے اسماء انبیاء کے بتائے جو حضرت آدم کی پشت سے پیدا ہونے تھے، اور انہوں نے پھر خدا تعالیٰ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کی. یہ بنگلہ دیش کا نام لیا انہوں نے کہ ہمارے ہاں یہ طریق ہے کہ ٹرین میں کئی دفعہ اگر سیٹ ریزرو کرنی ہو، کوئی آگے ریزرو کر لیتے ہیں، کوئی چیز اوپر رکھ کے چلے جاتے ہیں، رومال وغیرہ. تو اس طرح ایک کولی آیا اور کوئی سیٹ ایک رومال رکھ کے اپنے ریزرو کر کے چلا گیا. تو اس دوران ایک خاتون داخل ہوئی اندر ٹرین میں اور انہوں نے وہ رومال ہٹا کے بیٹھ گئے ادھر. کولی واپس آیا اور اس نے دیکھا کہ میری جگہ تو دخل ہو گئی ہے اور جھگڑا شروع ہو گیا. تو اس نے بتایا کہ میں ادھر رومال چھوڑ کے گیا اور آپ کیوں بیٹھ کے ہٹا کے ہو. تو خاتون بھی اس طرح ہی تھی، وہ بھی چیخنا چلانا شروع کر دیا. اس نے کہا کہ آج آپ نے رومال رکھ کے یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ یہ جگہ میری ہے، کل تو آپ ٹرین پہ رومال رکھ کے کہیں گے ساری ٹرین میری ہے. تو یہ بات چل نہیں سکتی. تو ساتھ جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اس خاتون سے بتایا کہ ان کو بتایا کہ آپ بہت مطلب کامیاب نہیں، کافی کامیاب رہی آپ ان کو خاموش کروانے میں. تو ادھر کچھ خواتین جو وہ چیخ چلا رہی ہیں ان کو ذرا خاموش کروائیں. تو انہوں نے ان کو مشورہ دیا کہ ادھر جا کے آپ پوچھیں کہ آپ میں سے سب سے زیادہ عمر رسیدہ کون ہے، یہ پوچھے سب خاموش ہو جائیں گے. اچھا، ایک عورت بس میں ایک لڑکے کے ساتھ بیٹھی ہوئی سفر کر رہی تھی. تو لڑکا
ناک آتا تھا بار بار، وہ اپنی آستین سے یوں کر کے پہنچ لیتا تھا. تو اس عورت نے بچے کو سمجھایا کہ بیٹا اس طرح نہ کرو، تمہارے پاس رومال نہیں ہے کہ رومال سے پہنچ لو ناک. اس نے کہا رومال تو میرے پاس ہے پر آپ کو دینا نہیں، آپ بھی اپنی آستین سے پہنچ لیں. آج ہی مجھے خط ملا ہے، اس میں لکھا ہے کہ جب سے آپ نے یہ شروع کیے ہیں لطیفے، اس سے بہت رونق ہو گئی ہے. اور بچے پہلے بھی دلچسپی لیتے تھے لیکن اب تو بہت دلچسپی لینے لگ گئے ہیں. جی یہ بتا دیں لوگوں کو. جی بالکل.